قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے خطبہ جمعہ میں عملی نفاق اور اس کا تدارک اس تعلق سے ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو مختلف مقامات سے دو آیتیں پڑھی. پہلی آیت تو سورہ بقرہ کی ہے جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سب سے پہلے متقین کی صفات کو بیان کرتا ہے. دوسرے نمبر پر بیان کرتا ہے کہ کچھ اس دنیا میں کچھ اس سماج سوسائٹی میں جہاں مومن ہیں وہیں کافر بھی ہیں. اور تیسرے نمبر پر یہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. اسے بولتے اردو زبان میں آدھا تیتر آدھا بٹیر. نہ تو وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے نہ آپ کو کافر ظاہر کرتے، ادھر ادھر رہتے ہیں. تو ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کا پکا دشمن ہو جائے ڈر نہیں ہوتا، اگر کوئی آدمی پکا دوست ہو جائے ڈر نہیں ہوتا. سامنے ایک پیچھے ایک بولتے نا ڈبل گیم کھیلنے والے، ایسے لوگوں کو منافقین کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی منافقین کے بارے میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہ کیا نہیں ہیں؟ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان ان کے دل میں نہیں اترا. اور آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کی علماء نے 7 اور 8 شرطیں بتائیں. اس شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندے کو اپنے ایمان میں، عقیدے میں، توحید میں ماشاءاللہ شرک یہ شک نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے سورۃ الحجرات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکے مومنوں کا نقشہ کھینچا تو وہیں کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اللہ کی نظر میں حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، مگر ان کو اپنے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوا. دوسری آیت میں نے سورہ منافقین کی پڑھی. اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں. معزز حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما خافہ الا مومن. دنیا میں نفاق کے بارے میں مومن ہی ڈرتا ہے. ولا امینہ الا منافق. اور منافق بے خوف ہو جاتا ہے. بخاری کی ایک قول ہے، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ. یہ دیکھو ماشاءاللہ کیسے کمال درجے کا ایمان تھا. چونکہ منافقین صحابہ کے ساتھ رہتے تھے نا مدینے میں، اسی لیے ہر صحابی کو اپنے دل کے بارے میں نفاق سے ڈر ہوتا تھا. ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 صحابہ کو پایا، ان میں سے ہر ایک صحابی اپنے دل میں نفاق ہے کہ نہیں کہ بول کے ڈرتا تھا. آپ جانتے ہیں انسان کا ظاہر ہوتا باطن ایک ہوتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا. دیکھتا کہاں ہے؟ حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں اس کی وضاحت کی گئی. کہا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور یہ دیکھو میری طرف دیکھیے آپ، یہ تربیت دیکھو اشارے سے کیسے کرتے ہیں. کہا روایت میں وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ممبر پر کھڑے ہوتے خطبہ دیتے کبھی اشارے سے بھی تربیت کرتے تھے. روایت میں آتا مسلم میں اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا دیکھو یہاں ہوتا ہے تقوی، یہاں ہوتا ہے ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ سینے میں دل کی طرف دیکھتا ہے.
صالح عثیمی حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ابن القیم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، کہا محل نظر رب جل جلالہ هو قلب الانسان، اللہ تعالیٰ پورے جو ہے جسم کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی اگر جگہ ہے تو وہ ہمارا دل ہے، دل کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کیا بات ہے، دیکھو میں سمجھتا ہوں جو لوگ دنیا میں خشوع و خضوع میں نماز پڑھتے ہیں انہی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں دیکھو۔ اور یہ بات جو بولتے ہیں یہ کوئی صوفیانہ بات نہیں، بعض سلفی لوگ ہوتے ہیں ذرہ کہتے بھی پوائنٹ کی بات بولے تو لوگ سمجھتے ہیں صوفیوں کی بات نقل کرنے مل کے، یہ صوفیوں کی بات نہیں، ابن القیم رحمہ اللہ کی بات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں دیکھو، جب بندہ نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو بندے کا یہ جسم کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا قبلہ کیا ہے، کعبۃ اللہ ہے، لیکن بندے کے دل کا کعبہ اللہ کی ذات ہے، حقیقت ہے یہ۔ جب بندہ نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو ہمارے جسم کعبۃ اللہ کی طرف ہے، مگر ہمارے دل کا کعبہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا یہ کیفیت ہماری نمازوں میں ہے؟ کبھی فرض میں احساس ہوا، سنت میں احساس ہوا؟ تو ذرا سوچئے۔ اور یہ اگر تصور نہیں آتا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری طرف ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسجدوں میں یہ قبلے کی طرف یہ کیلنڈر یہ سب قرآن سب رکھتے ہیں نا، اس کا بڑا یہ ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہے، وہ بعض مساجد میں ہم نے دیکھا وہ قبلے کی طرف اذکار لگا کے رکھ دیتے ہیں، کیا بولے تو لوگ پڑھتے رہتے ہیں، میں تو وہ تو نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، نہیں رکھنا چاہیے کوئی بھی چیز قبلے کی طرف نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کی نگاہیں اس کی طرف جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر ہوتا اور دوسرا باطن۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جمعہ کا جب دن ہوتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو اچھا بنا کر آئیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت مردوں کو چاہیے بن ٹھن کے آئیں، اور اسی میں ٹوپی بھی آتی ہے۔ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، ٹوپی پہننا نماز کے لیے فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، کچھ نہیں، بلکہ وہ زینت ہے۔ جیسے آپ انٹرویو کو جاتے ہوئے کیسے اپنے آپ کو سنبھال کے لے جاتے، اپنے آپ کو لے جاتے، اگر آپ کے کپڑے میلے رہے تو آپ کو یہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس رب نے آپ کو ماشاءاللہ سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلبوں تک ماشاءاللہ نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے، اس کے سامنے اگر نعمت کا اظہار ہو تو کب نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ٹوپی کے معاملے میں بہت جھگڑتے ہیں، بعض لوگوں میں نے دیکھا ٹوپی پہننا حرام ہے بولتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کبھی ہوتے ہوئے نہ پہنے الگ بات ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو پہن لینا بہتر ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، ان کے بال پورے اٹے ہوئے تھے، جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز فجر میں جو لوگ نماز کو آتے ہیں ان کا ظاہر اچھا نہیں ہوتا، ٹریک پینٹ پہن لیتے، ٹی شرٹ پہن لیتے، بغیر کنگھی کرے سیدھا اٹھ کو آ جاتے بالاں پھرا لے کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے جن کے بال اٹے ہوئے تھے، آپ نے کہا من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہا جس آدمی کو بھی بال ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال کو عزت سے رکھے۔ عزت سے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا کنگھی کرے، بار بار نہ کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کنگھی کرنا چاہیے مگر ہر دن نہیں، کبھی کرے کبھی چھوڑے۔ اور آج کل دیکھتے ہیں لوگ کنگھی کرو بولے تو ماشاءاللہ لوگ ہر وضو جب بھی کرے کنگھی کرنا شروع کرتے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہیں۔ کس حالت میں ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں، اور حضرت عائشہ حالت حیض میں ہیں۔ اعتکاف کے موقع پر بھی اللہ کے نبی کو اپنے بالوں کی زینت کی کتنی فکر ہے، دیکھو اللہ کی نبی اپنا سر ڈالتے، عائشہ ذرا میرے سر میں کنگھی کرو۔ اللہ اکبر! کب کی حالت ہے؟ حالت اعتکاف میں، حالت رمضان میں۔ اللہ کے نبی کو اپنے ظاہر کا اس قدر احساس ہے، لہذا ظاہر پر توجہ ہونا چاہیے مگر وہ ہمارے زندگی کا مقصد نہیں بننا چاہیے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تربیت کرنے والے کا نام تھا صالح بن کیسان، مدینے میں تربیت ہوتی تھی، ان کی تربیت میں 23 لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں 18 صحابہ اور 5 تابعین نے ان کی تربیت کی۔ ایک دن کیا کر نماز کو دیر سے آئے، صالح بن کیسان نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز سے نماز کیوں دیر سے آئے؟ تو کہنے لگے نماز کو دیر سے آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بالوں کو برابر کر رہا تھا۔ تو کیا کرے معلوم، تربیت کرنے والے عمر جو ہے، عمر وہ ڈائریکٹ خط لکھے ان کے والد عبدالعزیز کو، تمہارا بیٹا بالاں پھرا لے نماز کو دیر سے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کرے۔ عبدالعزیز نے جو ہے ایک حجام کو
کو بھیجا مدینے میں، انہوں گئے مدینے میں اترے، اس کے بال کو نکال کر سیدھا واپس آ گئے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں احناف کے مدرسوں میں بال رکھنے نہیں دیکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز زیادہ زیب و زینت میں آ گئی تو سنوار سے طلبہ اس لیے جو ہے قرآن نہیں پڑھیں گے، اسی لیے شاید مدارس میں ایسے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے باطن پر بھی ظاہر سے بڑھ کر توجہ دینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دعا پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، اے اللہ تو میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ ام سلمہ دیکھتے اللہ کے نبی بار بار دعا پڑھتے، عائشہ دیکھتے بار بار دعا پڑھتے، انس رضی اللہ عنہما کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہم ایمان لائے، آپ کے رب پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، کیوں یا آپ دعا زیادہ پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، جب چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے، اگر وہ بھلائی کی طرف چاہتا بھلائی کی طرف پھرتے، برائی کی طرف برائی پھرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ اس روایت کو ذکر کر کے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کو صحابہ کرام کے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے، حالانکہ وہ جنتی ہیں، تو ہم سب کو اپنے دلوں کی بدلتی کیفیت کے بارے میں کر دینا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، سنو، ظاہر پر توجہ دینا یہ نفاق کی علامت ہے۔ ہمارا دل کیا، دل کی حالت کیا، دل کی وحشت تھا، دل کی تنگائی کیا، دل کیا ہے روحانی طور پر ہمیں ہارٹ کا بولتے نا، یہ جسمانی طور پر ہوتا سی ہے، ہمیں وہ ہارٹ پھیلاتا، اینجیوگرام کراتے، اینجیو پلاس کراتے، وہ سب صرف نظر رکھیے، مگر ہمارے دلوں پر اللہ اکبر کیسے امراض کا حملہ ہوتا معلوم ہے۔ کبھی اس دل پر شرک کا حملہ ہوتا ہے، کبھی اس پر بدعتوں کا حملہ ہوتا ہے، کبھی نفاق کا بھی نعوذ باللہ حملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھو باطن کو چھوڑ دے کہ ظاہر پر توجہ دینا یہ نفاق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے اللہ کے نبی جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو کیا کریں گے؟ تعجب میں ڈالیں گے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کیسے تھے؟ دیکھے تو اچھے کپڑے پہن لے کو ہیں، شکل اچھی ہے، نعوذ باللہ زبان بھی اچھی ہے، مگر زبان بڑی تیز ہے۔ علامہ القیم رحمہ اللہ نے کہا احسن الناس اجساما واخلبهم لسانا وانزمهم والطفهم بیانا واخبثهم قلوبا فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها۔ ابن القیم کہتے ہیں اے اللہ کے نبی منافقین کی علامت یہ ہے، دیکھے تو جسم بڑا اچھا ہے، ہمارا نوجوان بھی ہیں نمازہ کو نہیں آتے، خالی جم کو جاتا، میں سمجھتا ہوں ایسا نوجوان بھی منافق ہے جس کو اپنے ظاہر پر توجہ ہے، نعوذ باللہ اپنے باطن اور اپنے دل کی جو ہے توجہ نہیں ہے۔ اور کہا زبان کے اعتبار سے بڑے تیز میٹھے باتیں کرتا ہے لوگاں، لیکن دیکھے تو دل خراب رہتا۔ بعض لوگ رہتے ہمارے معاشرے میں سامنے آ کو ایسا بات کرتا دنیا کا سب سے بڑا میٹھا خیر خواہ انسان دکھتا، وہاں سے ہٹتے ہی تمہاری نعوذ باللہ جو ہے وہ ہلاکت کا گڑک ہوتا ہے۔ کہا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کھڑے ہوئے لکڑیوں کی طرح، ان کا نعوذ باللہ کچھ بھی یہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نیولا اور منگوس بولتے، وہ کیا کرتا وہ ہمیشہ دشمن رہتا وہ سانپ کا، انہیں کیا کرتا دو رستے بنا کو رکھتا، وہ بلوں میں رہتا، وہ جب کبھی وہ سانپ باہر آتا تو منگوس جا کے قطرتا اسے، اسی سے منافق کو بھی منافق کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کرتا ہے دل میں نعوذ باللہ کفر کو، نفاق کو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر کو چھپا لے کے نعوذ باللہ کیا کرتا ہے اسلام سے جو ہے نعوذ باللہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آخرت میں بے دین قسم کے لوگ 15 قسم کے ہوں گے، ان میں منافقین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق کسے بولتے؟ ڈبل گیم کھیلنے والوں بولتے منافق۔ اور نفاق کی علماء نے ماشاءاللہ 2 قسمیں بتائیں، ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق، اسلام کو چپ کے زبان سے ظاہر کر کے دل میں جو ہے کفر کو چھپاتا نا، اسے کیا بولتے؟ منافق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے، اگر میں گفتگو کروں تو کافی وقت ہوگا،
ہوگا نعوذ باللہ یہ سب سے پہلے یہ جو ہے فرقہ شروع ہوا مدینے میں غزوہ بدر سے پہلے، اور تبوک تک نعوذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستاتے رہے۔ اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عملی نفاق کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی علامتیں بتائیں، بندہ جن کو کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ منافقین میں سے ہو جاتا ہے۔ مدینہ آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو صورت اتری وہ صورت التوبہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بھی آیتیں اتاریں، سورہ بقرہ پڑھو، اور اس میں کافرین کے بارے میں آیتیں اتاریں، دونوں کا مضمون تھوڑا ہے، مگر منافقین کا جہاں ذکر آیا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتیں اتاریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم تک مکمل طور پر پڑھیں آپ۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں 9ویں پارے میں ایک صورت ہے سورۃ التوبہ، 10ویں پارے میں آتی وہ، اس صورت کو تو کہا، یہ صورت کو بعض علماء نے کہا رسوا کرنے والی صورت۔ ابھی جا کے پڑھو اب جمعہ کے بعد سورۃ التوبہ۔ اس صورت میں تو اللہ نے منافقین کی پول کو کھول کے رکھ دیا۔ منافق کون؟ ان کی صفات کیا؟ انہوں کیسا کرتے؟ اسلام کے بارے میں کیا موقف رہتا؟ ہمیشہ ان کی عادت کیا بولے تو مسلمان کیا رہنا، ہمیشہ نقصان میں رہنا، اسی لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی منافق کا نام نہیں لیا، اللہ نے پردہ پوشی کر دی۔ اگر ابو لہب کی طرح اگر منافقین کا قرآن میں نام آ جاتا نعوذ باللہ پورے منافقوں کا پول کھل جاتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ کر اتار کر کے لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں قیامت تک جو ہے نفاق کے بارے میں جتنی جو ہے عادتیں ہیں ان تمام عادتوں سے دور رہو۔ اور ایک بات بتاتے ہیں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نمازوں میں 4 سورتیں پڑھتے تھے، بلکہ کبھی 6 سورتیں پڑھتی تھے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ کبھی کیا کرتے؟ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقون، اتنا معلوم تھا ہم نا۔ کبھی کبھی ہم پڑھتے لیکن آپ پوچھیں نہیں، اس کی وضاحت کرتے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ سورہ جمعہ کیوں پڑھتے، سورہ منافقین کیوں پڑھتے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ مگر ماشاءاللہ علماء کی نظر ہوتے تو علماء دیکھتے کئی کو اللہ کے نبی پڑھتے، اس میں کیا ٹاپکس کو اللہ نے کور کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ لہذا علامہ نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی جو ہے حاشیے میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھ کے مومنوں کو بتاتے لوگوں یاد رکھو جمعہ کی تیاری کرو، اللہ سے ملنے کی تمنا کرو، جمعہ یہ روحانی تربیت کے لیے آتا ہے، جلدی آ جاؤ، مغفرت ہے، سورہ کہف پڑھو، فلاں فلاں۔ دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو متنبہ کرتے تھے لوگوں اپنے تمہارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز نفاق بھی ہے، لہٰذا اس سے مکمل تو بچ کر رہو۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو یہ بولے تم نہ ہارٹ آتا ہے تو پہلے بھاگتا نیورولوجی کے پاس، پہلے وقت کارڈیالوجی کے پاس۔ لیکن دیکھتے ہیں ہمارے دلوں پر روحانی اعتبار سے کتنا دل ہمارا کمزور ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر دل کمزور ہوا تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے، ہلو چلتے، یہ جاتے وہ جاتے، لیکن دل پر روحانی حملہ ہوا تو اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ لہٰذا آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے وہ نفاق کی کیا علامتیں ہیں جو ہمارے اندر بھی آ گئی وہ ہم کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً جو ہے 4 علامتیں حدیثوں میں بتائیں۔ وہ حدیث میں نے پڑھی، حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، کہا منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، ایک روایت میں یہ آیا۔ اور ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 علامتیں آئیں وہ پکا منافق ہے۔ ان 3 علامتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی علامت بتائی
صحیح کہا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو نعوذ باللہ گالی بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ معزز حاضرین، عملی نفاق کی کیا علامت ہے؟ عملی نفاق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے جو ہے باطن سے کیا ہو جائے، غافل ہو جائے۔ آدمی کو خالی اپنے ظاہر کی توجہ ہوتی ہے، ذرہ بالا کان پہ آگے پہلے جا کٹنگ کرتا، شادی کرنا ہے کٹنگ کرتا، انٹرویو دینا ہے کٹنگ کرتا، کیا تو بھی ہے فوراً کٹنگ، عید آئی کٹنگ کرو، فلاں ہے کٹنگ کرو۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ ایک جگہ کٹنگ کرنے ہم بیٹھے دکان میں تو ایک باپ اپنے 2 بچوں کو لے کے داخل ہوا، تقریباً 3 گھنٹے ان بچوں کی کٹنگ کی گئی۔ کیا ہے؟ جھوپڑا ہے، 2 مار رہا ہے، 3 مار رہا ہے، 5 مار رہا ہے، اوپر کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے اپنے کٹنگ پر اگر 500 روپے 1000 روپے اگر دے کے کرائیں گے، ظاہر پر پوری توجہ ہو، باطن کا کیا عالم ہوگا؟ اگر یاد رکھیے، اگر ظاہر پر اگر اتنی توجہ ہے، ہمارے میں اور کافر میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ظاہر پہ زیادہ توجہ دیتے نہیں ہونا چاہیے۔ شادیوں میں جاتے ہوئے دیکھو کتنا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے، نمازوں کو آتے ہوئے ٹوپی پہ بنا تو لوگ جھگڑا کرتے، اور جو ہے شادی میں جانا ہو، سالے کی شادی پہ تو کیسے کپڑے پہن لگ رہے تھے، دوسرا نوشو دکھتا ہی نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ لہٰذا یہ شادیوں میں یہ کرنا اور ظاہر بات توجہ دینا، یہاں خواتین بھی ہیں، اللہ اکبر، ہماری خواتین کو اپنے شوہر کو بنو صور بلتوں میں ایک سیدھی سادھی عورت بالکل ڈھگل ڈالتی اسے، جب باہر جانا ہو تو پورا بن سنور کو جاتے۔ یاد رکھو، کوئی بھی عورت اگر بن سنور کے باہر نکلتی ہے تو اسے نماز کو آنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا جو خوشبو لگا کر آئے وہ زانیہ ہے، جو خوشبو لگا کر آئے وہ ہمارے مسجد کے پاس بھی نہ آئے۔ بن سنور کے نماز کو آنا جائز نہیں ہے، تو عورت کیسا بن سنور کے نعوذ باللہ شادی میں جاتی؟ اور ہماری خواتین میں نکلی فل میک اپ کر لے کے، بارش آئی تو بولتے بیوہ سی بارش آ گئی ہے، دلندر بارش آ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا بولنا گناہ کبیرہ ہے، آپ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی پوری توجہ ظاہر پہ ہے۔ اور میں بھی خود یہاں 10 سال رہا، میں خود اپنے بچوں میں دیکھتا تھا، میرے بچے جب تک بنگلور میں تھے خالی ان کا کام وہ کوئی شادی میں جانا ہو تو 3 گھنٹے پہلے اچھا تیار ہونا، سوٹ بوٹا پہن لینا، دعوت میں جانا، واپس آنا۔ اور میں خود دیکھتا ہوں، دیکھو تقریباً بنگلور سے عمر آباد گئے ہوئے 8 سال ہو رہے ہیں، جب وہاں گیا ہوں میں تو اپنے بچوں میں وہ بنگلور کے اندر وہ جو عادت تھی وہ چھوٹ گئی۔ آج میرے بچوں میں بننا سنورنا کچھ نہیں ہے، پڑھنا یہ ہونا وہ ہونا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر پر پوری توجہ اگر ہم صرف کرتے ہیں تو یہ جو ہماری نفاق کی علامت ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھو، اپنے دل کو پاک کرنے کے بارے میں ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو بولے آپ کے 2 وال بلاک ہو گئے، 1 ہو گئے، تو خاموش بیٹھتے ہیں آپ؟ جسمانی طور پر یہ ہوا تو 3 دن پہلے آن لائن اپائنٹمنٹ لے کے جانے آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کو جو ہے اپنے باطن کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے نا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں یہ دل کیا ہے، اصل میں پورے اعضاء کا کمانڈر ہے انہیں۔ اگر دل صحیح ہے تو سارے پورے اعضاء صحیح رہتے ہیں، اگر دل بیزار ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، سارے اعضاء بھی جو ہے نعوذ باللہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عملی نفاق کے علامتوں میں بات پر جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کی 3 قسمیں بتائیں علماء نے۔ اللہ پر جھوٹ بولنا، کچھ علماء کو ہم دیکھتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، آیت کا مطلب کیا رہتا دوسرا بولتا۔ یہ خطیب بولتے ہیں، دیکھو بتاتا ہوں آپ کو کیسی کیسی تعویلات ہوتی ہیں یار۔ یہ خطیب کو ہم نے یہ بولتے ہوئے سنا، پیاز لہسن کھا کو مسجد کو آئے تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی، بولے آج تک کی تشریح ہم سنے تھے، پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے بولتے ہیں۔ اگر تمہیں پیاز لہسن کھا کو مسجد کو آئے تو تمہارا عمل نامہ لے جا کر فرشتے اللہ کے پاس نہیں دیتے کریں۔ یہ تشریح کہاں سے یہاں گئی؟ تو اس طرح کی تشریح کرنے والوں کو ممبر پر کھڑانا ہی نہیں چاہیے۔ اور دیکھتے ہیں آج کل لوگ ذرا کون تو بھی اچھا بولے، ادھر ادھر کا باڈی لینگویج اچھا علاق کھڑا کر دیتے ہیں اسے، حالانکہ خطبہ حاجہ بھی یاد نہیں ہے اسے۔ لہٰذا غیر علماء کو ممبر پر کھڑانا یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اسی طرح دیکھو جھوٹ بول کے ہنسایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سیریل سب آتے ہیں، اس میں جھوٹ بول کے ہنسانا بڑا گناہ ہے، یہ سب منافقین کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا بھی بڑا خطرناک ہے۔ منافقین کے علامتوں میں وعدہ خلافی کرنا بھی ہے۔ آج کل تو وعدہ خلافی اتنی ہے، آدھے گھنٹے میں آ تو 3 دن کے بعد آتا، ایسا ہو رہا ہے۔ اگر آپ وعدہ کر سکتے ہیں تو وعدہ کرو، اگر آپ کو وعدہ پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو
وعدہ مت کرو. اگر آپ وعدہ کرے نہیں آ سکتے کم از کم فون کرو, وائس میسیج بھیجو میں نہیں آ سکتا, بلکہ یاد رکھو وعدے کو پورا کرنا یہ اللہ کی عادت ہے. اسی لیے اللہ بولتا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ وعدہ کرتا وعدہ خلافی نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد. اسی لیے اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. اگر آپ وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرو. کیا بھی نہیں 21 سیکنڈ میں آتا ہوتا بلکہ 21 سیکنڈ وہاں ہو جاتا ہو. تو اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اخلاف الوعد حرام, وعدہ خلافی کرنا حرام ہے. وعدہ خلافی میں کیا ہوتا معلوم, آپ بولتے ناگور سگنل میں ملتا ہوں, مل کے کب ملتے ہیں 2:45 کو بولتے ہیں, وہ 3:30 بجے کھڑے رہتا ہوں اپنا کام چھوڑ دے کے. مجھے تو معلوم ہے مدینے میں ایک شخصیت تھی دکتور فا عبد الرحیم رحمہ اللہ, تقریباً 50 سال مدینے میں رہے وہ. جب ہم ان کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں نا برابر رہنا ہوا 6 بجے ہوتا, 6 بجے گھر کے پاس رہنا. اگر 6:01 کو گئے جا کے دروازہ ہمارے تو انہوں اندر کے بعد کیا بولتے معلوم, تمہیں میری زندگی میں 1 منٹ ضائع کرے اللہ تم نہ پوچھتا ہی نہ کرے. جب ایسی شخصیت تھی ماشاء اللہ الحمدللہ, 7 سے 11 زبانیں جاننے والے الحمدللہ, بہت بڑے اونچے پر عہدے رکھ کے ان کا انتقال ہوا. لہٰذا آج کل یہ بھی دیکھتے ہیں لوگ قرض لے لیتے, کیا بھی نہیں 1 ہفتے میں دیا تو کیا ہے تمہارا اسکین دیو پے ٹی ایم دیو تو بھیجل تو کہاں ہے سوئچ آف. وعدہ خلافی کرنا, قرض کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ بھی گناہ میں آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لینے سے ٹال مٹول کرنے سے پناہ مانگتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ امانت میں خیانت کرنا, لوگ امانت کو کیا سمجھتے پیسے سمجھتے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو بھی چیز دی وہ امانت ہے. اگر میں بغیر تیاری کے خطبہ دوں یہ خیانت ہے میرے لیے, سمجھ رہے ہیں آپ. اگر بغیر خطبے کے بغیر تیاری کے خطبہ دوں یہ میرے لیے خیانت ہے, اس لیے کہ 1 ہفتے تک لوگ توجہ سے سنتے ہی رہتے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو امانت دار بنو, اور تمہارے ساتھ جو خیانت کرتا ہے اس سے خیانت مت کرو. اور خیانت صرف پیسوں میں نہیں ہر چیز میں مکمل طور پر آتی ہے. قیامت کے قریب میں امانت داری ختم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا, امانت دار کو خیانت دار کرنے والا سمجھا جائے گا. آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, یہ دیکھو نااہلوں کے ہاتھوں میں اگر جو عہدہ آ جائے تو یہ قیامت کی علامت ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں اچھی صلاحیت والے کہاں کے کونے میں پڑے رہتے, پیٹ چیرے تو الف بن ایسے لوگ نعوذ باللہ عہدے پہ بیٹھ کے پوری امت مسلمہ کا ہر عہدے کا نعوذ باللہ خون کر رہے ہیں نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے گالی گلوچ کرنا, آج کل تو کیا ہے پیدا ہونے والے بچے کو لوگ گالی دیتے کئی گرے پیدا ہوا دلندر تو تکلیف دینے پیدا ہوا مجھے نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المؤمن فسوق, مومن کا گالی دینا بے دینی ہے. آپ نے کہا لیس المؤمن بالطاعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء, مومن ہمیشہ چبونے والا نہیں ہوتا. لوگوں دیکھتے خالی چبانے کی باتیں کرتے رہتے, 1 ہفتہ پہلے بول کر رہتے اس کا بدلہ دیتا, چبانے کی باتیں کرتا. کہا مومن چبانے والا نہیں ہوتا, لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا, بد زبان نہیں ہوتا, اسی طریقے سے وہ جو ہے نہیں ہوتا. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں دوستوں میں ذرا کھلا ماں ہوتا, آرے جارے کر رہتے نہیں لوگ. ایسے دوستوں میں آپ آرے جارے بولو مگر گالیاں دو انہوں کو. یہ گالی دینا بڑی خطرناک ہے, شخصی کمزوری ہے, مروت کی کمی ہے. اور یاد رکھو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو بھی تمہارے زبان سے نکلتا ہے سب نوٹ ہونے والا ہے. قیامت میں کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنے اعمال نامے کو پڑھ لو. لہٰذا گالی دینے کا ماحول ہمارے گھروں میں بہت ہے. مائیں بچوں کو گالی دیتے ہیں, شوہر بیوی گالی. اور یہ بات بھی یاد رکھو بیویوں کو بلاتا نا ذرا عزت سے بلاؤ, جاری نہیں بولنا چاہیے. کیا بولتے ہیں دیکھو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی وائف, ہمیں تو اپنے شوہر سے ویسے بات کرتے جیسے پوری رعایا بادشاہ سے بات کرتے. یہ شوہر کون ہوتا ہے, سرتاج بولتے اسے, مجازی خدا بولتے, وہ چھوڑو. لیکن شوہر سے بات کرتے تو کیسے عزت سے بات کرنا. بیوی شوہر کو عزت دینا, شوہر بیوی کو عزت دینا چاہیے. اسی طریقے سے یہ نفاق کی علامتوں میں نماز میں دیر سے آنا. منافقین کے پاس نمازیں 2 نمازیں بڑی بھاری, ایک عشاء کی نماز دوسرا فجر کی نماز. اور ہمارے اندر یہ دونوں ہیں. لوگ دن بھر کام کر کر رہتے, کھانے کے بعد وہاں ریموٹ لگ غصہ ہے. یہ کون سا حال, عشاء کا حال. پہلے وہ یہ رکھتا اس میں کیا الارم 6 بجے,
معلوم ہے نماز 5:20 کو ہے، ہونا عمل کو رکھتا۔ جب آپ کے اندر نماز کو اٹھنے کی نیت نہیں تو اللہ کہاں اٹھائے گا آپ کو؟ یہ اللہ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز بڑی جو ہے بھاری ہوتی، اور بیزار سے آنا نماز کو، خطبہ بیزار سے سننا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جمعہ میں بھی آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، خطیب کے بورڈ پہ نام دیکھ لیتے، اچھا خطبہ دینے والا رہا تو سنتے، دوسرا کوئی آیا تو بیک مرتے، برابر بولنے آتا نہیں بھائی ان کو۔ ارے آپ کون ہوتے بھائی کسی عالم کے اوپر نعوذ باللہ حکم لگانے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک آدمی کو الگ الگ بولنے کا انداز دیتا۔ کیا پورے مولانا عبدالعظیم صاحب ہو جاتے؟ کیا پورے مولانا عبدالحسیب صاحب ہو جاتے؟ کیا پورے داؤد راس ہو جاتے کیا؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے چاند کو 28 منزلوں سے گزارتا، ویسے پورے آپ کی انگلیاں جیسے جو ہے کیا نہیں ہوتی، پوری ایک طرح نہیں ہوتی۔ امت کے علماء کا علم بھی ماشاءاللہ چاند کی طرح گھٹتا بڑھتا ہے، ہر ایک کا اپنا سمجھانے کا الگ انداز ہوتا ہے، آپ کسی کو پر بھی توجہ نہ دیں۔ اور اسی طریقے سے بیزار سے آتے، جمعہ میں خود دیکھتے ہم لوگوں کو، بعض لوگ ہوتے کیا ہے برابر 1:25 کو آتے، نماز پڑھے فوراً بھاگ جاتے، یہ بھی نفاق کی علامتوں میں سے ہے۔ اور قیامت جو ہے کہ وہ روایتوں میں آتا ہے سورہ نور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ میں آ کر بیچ میں بیٹھ تو گیا پاتا تھا، کنارے بیٹھ جاتے پورے، اللہ کے نبی خطبہ چلتا رہتا، یہ کہ پاس ہوتے رہتا۔ اس طرح کی چیز ہم اپنے مجلسوں میں دیکھتے ہیں، بڑا پروگرام چلتے رہتا، کیا ہوتا؟ اگر آپ کو نہیں سننا پہلے چلے جاؤ، تخیر ہوتی درمیان میں اٹھ کے جانا، مطلب کیا تمہیں کیا آپ بولتے ہیں میں کیا سننا، سو نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ علماء کو بھی علماء نصیحت کرتے، کوئی بھی آدمی اگر عالم ہے تقریر کر رہا ہے، ہر ایک آدمی بیٹھنا ہو سکتا ہے، اس کے بعد عالم کے علم کو بھی سنوار سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، نماز ختم ہوتے ہی فوراً موبائل اٹھانا۔ آج ٹھیک ہے دنیا میں کسی پی ایم اور وی آئی پی کے سامنے بیٹھ کر اگر آپ گھڑی دیکھیں تو کیا پوچھتا انہیں، کیا بھائی میں بولتا سو بات تمہارا وزن ہوتے ہیں کیا؟ یہ حالت ہماری یاد نفاق ایسا ہے ہمارے دلوں میں، نماز کے بعد کے اذکار بھی پڑھنے ہمیں توجہ نہیں ہے، فوراً موبائل کھولنا، بازو والے سے بات کرنا، یہ سب چیزیں ٹھیک نہ ہو۔ دیکھو آدمی جتنا کم ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اتنا نفاق ہے۔ اللہ نے کہا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، مجھے اس وقت وہ بات یاد آتی ہے، من اکثر ذکر اللہ بری من النفاق، جو آدمی اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتا ہے نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی نبی نے فرمایا جو بنتا 40 دن تک 40 نمازیں پڑھنا، کوسی پوری نمازیں، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 چیزیں چھٹکارا دے گا، ایک تو نفاق سے برات کا اظہار کرے گا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ اور جمعہ کو بیزار سے آنا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت میں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر مہر لگا۔ اور یہ بات سنو، اذان سن کر بھی نماز کی طرف نہیں جانا، یہ دلوں میں پائے جانے والے نفاق کی علامت ہے۔ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی ہے۔ انہیں کیا بول رہا ہے؟ حی علی الفلاح، فلاح کا مطلب کیا؟ کامیابی نہیں، بڑی کامیابی۔ اگر آپ سے بولے ڈی مارٹ میں دھماکہ سیل ہے، کھڑے ہونے سے پہلے کھلنے سے پہلے وہاں کھڑے رہتے، یہ دنیا کی محبت ایسی ہوتی ہے منافقین کی۔ اور اسی طریقے سے دین کا مذاق اڑانا، اللہ اکبر۔ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کے تقریباً کتنے بولتے ہیں 9 بیٹیاں تھیں، ایک ہی بیٹا جابر۔ جب غزوہ احد میں ان کے والد کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن حرام نام تھا ان کا، ایک دن جابر رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن حرام کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں جابر کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلی دینے کا انداز ہے، دیکھو آپ نے کہا جابر میں آپ کو ایک ایسی خوشخبری سناتا ہوں، انشاءاللہ وہ خوشخبری جب سنو گے تو نہ انشاءاللہ تمہارا غم کافر ہو جائے گا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ دیکھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر کہا دیکھو جابر اللہ نے تمہارے والد سے ڈائریکٹ بات کی ہے، یہ کسی صحابی کو شرف نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے براہ راست بات کی ہے۔ تو پوچھا عبداللہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا اے رب دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں میں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے بندے میرے پاس قانون یہ ہے، ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ میرے پاس آ جاتا ہے دوبارہ دنیا میں نہیں جاتا۔ تو پھر پوچھتا اللہ تعالیٰ عبداللہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو کہنے لگے عبداللہ اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں شہید ہو کر دوبارہ اور تیرے راستے میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھو، جب ان کا جنازہ رکھا گیا ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا دیکھ کر رونے لگی، اور جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا کتنا ہلکا جنازہ ہے،
صحابہ جب میدان جنگ میں شہید ہوتے ان کو بھی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے جو ہے یہ منافقین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا اے منافقو, تو یہ جابر کے والد عبداللہ کے ابن حرام کے جنازے کو دیکھ کر تم کیا کہتے ہو؟ تم معمولی سمجھتے ہو, میں تو دیکھ رہا ہوں فرشتے اس جنازے کو اٹھا رہے ہیں. بولتے ہیں ان کو دفن کیا گیا, 6 مہینے کے بعد غزوہ احد کے شہداء پر پانی آ گیا. جابر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی اپنے ابا کی لاش کو نکالا, جیسے ہم نے دفن کیا ماشاءاللہ ویسے ہی مکمل طور پر محفوظ تھی. اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جو ہے کبھی وہ مسواک لانے کے لیے کبھی جو ہے وہ جھاڑوں پہ چڑھتے تھے. ایک دن چڑھے, ذرا ادھر ادھر ہوا آ کر ہلنے لگے, تو جابر حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے صحابہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یاد رکھو اگر ابن مسعود کے دونوں پیروں کو بھی اگر ابن مسعود کے دونوں پیروں کو بھی اگر تولا جائے قیامت کے دن ترازو میں, وہ دونوں پیر انشاءاللہ احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوں گے. لہٰذا ہمیں کسی بھی آدمی کے ظاہر کو دیکھ کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کبھی کم ہمارے گھروں میں آنے والے جو ہے ہم کیا فقراء کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے درمیان میں کچھ ایسے مالداروں کو مستی ہوتی ہے, اپنے بچوں کو بولتے وہ غریب آئے دروازہ کھولنے کو اندر بلانے کو, بچوں کو بولتے پیسے ڈالے تو تمہارا ہاتھ بھی اسے نہیں لگنا چاہیے. اس طرح یہ نفاق کی علامتوں میں آتا ہے. اسی طریقے سے جذبہ نفاق کا مذاق اڑانا, زیادہ ہنسنا, ریاکاری. اور ایک بھی بات دیکھو, نفاق کی علامتوں میں چاپلوسی بھی ہے. ذمہ داروں کے پاس جا کو انہیں دن کا تو رات کا تھا, رات کا تو دن کا تھا, یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے واسطے وہ ذمہ داروں کے پاس جب چاپلوسی کرتے, بولتے چاپلوسی بھی نفاق میں سے ہے. اسی طریقے سے ثواب کو معمولی سمجھنا, دھوکہ دینا, بغیر تحقیق کے بات کو پھیلانا. آخری میں 2-3 باتیں کر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. یہ دیکھو اللہ اکبر, عمر رضی اللہ عنہ کیسے تھے, جس راستے سے جاتے شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا. ایک دن جا کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حذیفہ جن منافقین کے نام اللہ کی نبی نے تم کو بتائے کیا ان ناموں میں میرا نام نہیں ہے؟ یہ کس کا حال ہے؟ یہ اس کا حال ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منافقین سے بچنے کی تاکید کرتے تھے. حسن بصری رحمہ اللہ نے تو کہا منافقین اگر زندہ ہوتے ان کے بڑے دم آ جاتی اور وہ جاتے ہوئے رستے میں جو ہے تم کو تنگ بھی کر سکتے تھے. نفاق سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہی دعا پڑھتے رہو, اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء. اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اور اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشفاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ میں نفاق سے اور گمراہی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دیکھو واقعہ اس پہ ختم کرتے ہیں. حنظلہ رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا 70,000 فرشتے آسمان سے جو ہے ان کو نہلا کر جو ہے مطلب جنازے میں شریک ہوئے. کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے. جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیوی کو بلایا, کہا حنظلہ کی کیا بات تھی؟ جب وہ شہید ہوئے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جنازے میں نہلانے میں فرشتے شریک ہیں. تو ان کی با وفا بیوی نے ماشاءاللہ کیا جواب دیا, اصل میں بات یہ ہے نماز فجر کے بعد وہ میرے ساتھ سوئے, انہوں نے میرے سے ضرورت پوری کی, نہانے کا موقع بھی نہیں ملا, مگر آپ کی آواز ان کے کان میں پڑی, فوراً ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں چلے گئے. ان کا ایمان دیکھو کیسا ہے. ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکل رہے ہیں, ان کی زبان پر یہ الفاظ ہے نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. وہ سننے والے کون؟ اس امت کے سب سے بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگر امت کے سارے ایمان کو جمع کر دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو بکر نے پوچھا حنظلہ یہ کیا بات ہے, تم اپنے بارے میں کہتے ہو حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر خاموش نہیں تھے, حنظلہ کو پکڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے گھر کے دروازے سے نکل رہے ہیں اور ان کے ہونٹوں پر یہ الفاظ ہیں حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق
ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ حنظلہ سے پوچھا، حنظلہ کیا بات تھی کہ تم نے اپنے بارے میں منافق ہونے کی بات کہی ہے؟ یہ دیکھو دلوں کی بدلتی کیفیت کو کیسے پہچانتے تھے صحابہ کرام۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے، خطبہ ختم ہونے تک ہمارا دل صحیح، جیسے ہی مسجد کے باہر گئے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر غارت ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے، جب ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں جنت کا تذکرہ ایسے ہوتا ہے کہ لائیو دیکھ رہے ہیں جنت کو، اور جنت کا نقشہ کھینچنا اللہ کی نبی سے بڑھ کر اور کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور حنظلہ بولنے لگے، یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مبارک محفل میں ہوتے ہیں جہنم کا تذکرہ ایسے ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کی کیفیت، جہنم لائیو جنت لائیو ایسے معلوم ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ جیسے ہی ہم آپ کی مبارک محفل سے جاتے ہیں، اپنے بیوی کے بچوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، دنیا کے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ اگر یہ دلوں کی بدلتے کیفیت کو تم نے محسوس کر لیا، اصل میں تم ہی مومن ہو۔ یاد کہا اگر تمہارے اندر یہ حالت ہو تو یاد رکھو فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کر سلام کر کے تم کو مصافحہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا، حنظلہ اپنے نفس کی تربیت آہستہ آہستہ کرو۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی، آپ ان کو راز بتاتے تھے، آپ ان کو بتاتے تھے منافق کون ہے۔ تو جو ہے کیا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے جنازے آتے تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ پڑھائے، اس کے بعد نہیں پڑھائے۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، عمر کا زمانہ آیا، عمر دیکھو کیسا ڈرتے ہیں اپنے نفاق کے بارے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی بھی منافق کا جنازہ آ جاتا، عمر بولتے، حذیفہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا کسی بھی منافق کی، اگر کسی بھی منافق کی نماز جنازہ پڑھانا تھا تو مکمل تو تم پڑھا لو۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ نفاق جو ہے بڑا خطرناک ہے، یہ ڈبل گیم جو ہوتا نا بڑا خطرناک ہے یہ، تو ہمیں اپنے ایمان کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہم کو اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کی توجہ دینا چاہیے۔ جیسے آپ جاتے نہ حمام میں، آپ چاہتے حمام کی گندگی میرے جسم پر اثر انداز نہیں ہونا، مجھے ذرہ برابر گندگی نہیں لکھنا۔ چائے پیتے ہوئے جیسے سفید کپڑوں پر چائے پڑ جاتے کتنے جلدی بھاگتے، لیکن ہمارے دلوں پر کیسے کیسے حملے ہوتے، کبھی کفر کا حملہ ہوتا، کبھی شرک کا حملہ ہوتا، کبھی نفاق کا حملہ ہوتا، مگر ہمیں اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے زمانے میں تو ہمارا دل تو روبوٹ سے بدتر ہو گیا ہے، بھیڑیے سے بدتر ہو چکا ہے۔ لہٰذا اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن پر توجہ دو۔ یہ کافر اور مومن زندگی میں یہی فرق ہے کہ مومن اپنے ہمیشہ باطن کی دل کی ماشاءاللہ مکمل طور پر احتیاط کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام جیسے جنت والا ایمان رکھ کر بھی، جنتی ہو کر بھی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا آدھا ایمان ہے، آدھا چیزر آدھا بٹیر ہے، لہٰذا ہم اپنے ایمان کو ہمیشہ الحمدللہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور جب بھی جمعہ آتا ہے نا، یہ نفاق کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو پختہ بنانے اور اپنے ایمان میں خلل پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق کے اس کے خطرات سے، اس کی صفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی اور اپنے بیوی کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده وادعى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرارنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.